وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزمل بھائی، آپ کی باتیں بڑی دلچسپ بھی ہیں اور جس انداز سے آپ نے گفتگو کی مجھے اچھا بھی لگا، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو میں خود اسی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ باقی آخر میں آ کے یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ ان لوگوں نے شاید ڈاکٹر صاحب کی وہ دعوت جو قرآن کی دعوت ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو گئے تھے، پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر دیا، لیکن میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ میں تو ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو بالکل اس دعوت کی روح کو میں سمجھ گیا تھا آج سے 38 سال پہلے، اور بالکل جس طرح کشتیاں جلا کے اور پوری طرح یکسوئی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بلکہ میں نے غسل کر کے کلمہ پڑھا اور اس طرح جیسے مسلمان ہو رہا ہے، میں تو اس طرح آیا تھا۔ اور پھر ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جماعت ہے، میں نے دعوت اللہ کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اس دعوت کا یہ مزاج ہے قرآن کی دعوت کا کہ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے، اور خیر خواہی کے طور پر کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ انسانیت ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گی، تو ان کو بس مرنے سے پہلے یہ بات بتا دی جائے۔ اس انداز سے میں نے بسوں میں اور راجہ بازار، راولپنڈی میں، اور جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں نے اسی طرح تقریریں شروع کر دی، جس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں مجھے تقریریں پتہ چلیں دعوت اللہ کی، اور دوسرے بھائیوں کے، پھر خود بھی اسی طرح دعوت اللہ کی تقریریں آج سے 38 سال سے میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت کبھی ٹوٹی ہے، بس صرف بندے پیچھے ہٹ گئے ہیں کچھ۔ جماعت اپنی جگہ قائم ہے جب تک ایک بندہ بھی اس موقف کے اوپر قائم رہے گا، یہ سمجھ لو جماعت قائم ہے۔ اور جب ایک بندہ بھی اس نظریے کے اوپر، اس عمل کے اوپر نہیں ہوگا تو سمجھ لو پھر جماعت ختم ہوگی، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مالک اس شمع کو بجھنے نہ دے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، ان کو جوڑنا تو ممکن نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جوڑ کے کرو گے پھر یہ وہی کہ میں ان کو چلے ہوئے کارتوس کہتا ہوں سب کو۔ دو گروہ تو بالکل شرک کے اندر چلے گئے ہیں، محمد حنیف کا گروہ اور یہ لانڈی والوں کا جو دو ٹکڑے ہیں، ان کے اندر تو سیدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، ان کی سوچ بالکل الٹی ہو گئی۔ اور یہ جو 3-4 دوسرے گروپ ہیں، یعقوب علی کا ہو، اختر بیگ کا ہو، بدر کے بچوں کا، عبید الرحمن کا ہو، یہ بھی اس انداز سے یہ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ باتوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ڈاکٹر صاحب کے موقف کو یا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو تھوڑا پیچھے کر کے اپنے آپ کو ذرا آگے کرنے کا ان کا یہ جو ایک ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خود کر کے تو دکھاؤ، اس جیسے عالم دین بنو، اس جیسے مجاہد بنو، تو معاملہ ہے نا۔ تم اس جیسے بن بھی نہیں سکتے ہو، تم حدیثیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، سب سے بات بڑی کہ وہ جیسا فہم و فراست تمہارے اندر نہیں ہے، اور تم پھر کہتے ہو کہ ہاں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق یہاں تک تھی، اب یہ تحقیق عرض یہاں آ گئی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے، یہ سب 3-4 بندے ہیں، یہ اس انداز سے سوچتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اکٹھا کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ یہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے ہر ایک کے اندر 2-3 بندے ایسے ہیں جو ان کو آپس میں اکٹھے ہونا دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میں گزشتہ 8-9 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں، میں بھی آخر میں آ کے اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی ڈاکٹر صاحب والی دعوت اٹھاؤ اسی طریقے سے، جو جہاں ہے، جو ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہے وہ دعوت اٹھائے۔ یہی وہ ہیرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اکٹھا آپس میں جوڑ دے گا، وہ مناسب وقت جب اللہ چاہے گا۔ لیکن کامیاب وہی ہوگا جو آن گراؤنڈ مخلص ہوگا، اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا، صحیح معنوں میں دین کے کام کرنے والا ہوگا، وہ دنیا دار قسم کا نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنے یہ گروپ ہیں، یہ اصل میں ان کی نگاہیں دنیا کی طرف جھکی ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، آخرت کے اوپر نظر کی بجائے، جنت کا شوق کی بجائے، جہنم کے خوف کی بجائے، اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہونے کی بجائے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مخلص ہوا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ مخلص ہوا ہے، کوئی پیسے کے ساتھ مخلص ہوا ہے، کوئی اس نظامت کے ساتھ مخلص ہوا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔ وہ چند انگلیوں پر گننے والے لوگ ہیں جو آپ قائم ہیں اسی کے اوپر الحمدللہ۔ انہی کے ذریعے اسی بنیاد کے اوپر دوبارہ دعوت اٹھائی جائے گی۔ بنیاد بن چکی ہے، اب دوبارہ بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں، چونکہ بنیاد بہت مضبوط بنی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس دور کے اندر ان کا لٹریچر موجود ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں، سوال و جواب موجود ہے، سب کچھ یہی بنیاد ہے۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم نے دوبارہ عمارت کو قائم کرنا ہے، جو ان لوگوں نے آپس میں ضد بازیوں کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے گر گئی ہے۔ اور اچھا ہوا گر گئی، چونکہ اوپر تو بنیاد عمارت بہت اونچی جانی تھی، پھر اگر اور اونچی جا کے گرتی تو وہ زیادہ نقصان ہوتا۔ بالکل ابتدائی دنوں میں یہ گر گئی ہے، یہ اچھا ہوا۔ اب انشاءاللہ بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ عمارت تعمیر کی جائے گی الحمدللہ۔ اب جو ساتھی ہمیں ملیں گے وہ بہت ہی مضبوط ہوں گے،
اور ان باتوں کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہر جگہ، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، یہ واٹس ایپ کے اوپر آڈیوز ویڈیوز ہر طرح کا سوشل میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی آپ رابطے میں رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔